بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں تیمور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل وی کین ڈو اٹ. دوستو, ہماری اسلامک ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایمانیات کے تقریباً 3 حصوں پر بات کی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ریمیننگ اس کے 4 حصے ہیں اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر لے تو ہمارے خیال میں یہ سیشن ہمارا جو ہے سر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ہے ایمانیات کے 3 حصے بتا دیے تھے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ تک ہم پہنچ گئے تھے. یعنی ایمان اللہ پہ، ایمان فرشتوں پہ اور ایمان اللہ کی کتابوں پہ. اس کے بعد جو ہے چوتھا نمبر جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہے. و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اللہ یعنی جو ہے ہمارا ایمان اللہ کے رسولوں پر بھی مضبوط ہونا چاہیے. اچھا، رسول کے بارے میں کیا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے معصوم، یہ انسان ہیں اور اللہ کے معصوم انسان ہیں. یعنی ان سے کوئی گناہ کا سرزد ہونا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے شیطانوں کو، ان کے نفس کو ان کے قابو میں رکھا ہوتا ہے اور یہ نبی جو ہیں ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. لہٰذا کسی کے بارے میں یہی گمان کرنا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مار دیا، اس کو ہم سمجھا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو وہ موقع اس کو غلط لگا اور وہ اس سے مر گیا. تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گناہ گار نہیں. اس نے پھر توبہ فرمایا تو یہ گناہ نہیں. کیونکہ ان کا انٹینشن جو تھا اس کو تکلیف دینا یا اس کو مارنا نہیں تھا، بلکہ اس کو صرف سمجھانا تھا کہ بھئی تم کیوں لڑتے جھگڑتے ہو. سر میرے خیال میں یہی بات آتی ہے کہ اس وقت بھی امپورٹنس جو ہے وہ انٹینشنز کی ہوتی ہے، نیت کی ہوتی ہے. مطلب ایکشن کچھ بھی ہو لیکن اگر اس کی نیت اچھی ہوگی تو میرے خیال میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ وغیرہ نہیں ہوگی. یہی میں انبیاء کرام کے بارے میں کہہ رہا تھا نا کہ انبیاء کرام کے جو ظاہری جو غلطیاں تھیں وہ غلطیاں اس کو ہم گناہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کی نیت جو ہے وہ گناہ کا نہیں تھی، بلکہ ایک عارضی جو کام سامنے آ جاتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام نے وہ شجرہ ممنوع جو کھا لیا تھا، تو ایک تو انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ اس نے کھا لیا تھا. دوسرا یہ کہ اس کو یاد نہیں تھا کہ مجھے اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فنسیہ، کہ اس سے یہ چیز بھول گیا تھا. اور ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے اس کے لیے اس کا عزم نہیں دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس کی تصدیق خود فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو جو ہے اس نیت سے اس پودے کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ میری نافرمانی کر رہا تھا، نہیں، بلکہ یہ بھول گیا تھا اس وقت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حکمت بھی رکھی تھی کہ اس کا یہ بھول جانا اور ایک بظاہری نافرمانی نظر آنا اور پھر اس کو جنت سے نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو لکھا ہوا تھا. یہ تقدیر میں تھا، پلان کیا ہوا تھا، بائی پلان تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ اس نے اسی طرح اس دنیا کو سٹارٹ کرنا ہے. تو انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ معصوم لوگ ہیں، انسان ہیں اور گناہ سے پاک ہیں. تو اور 1,24,000 کے قریب. اچھا، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ تو لفظی معنی نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، اور رسول جو ہے اللہ کا کیا کہتے ہیں، بھیجا ہوا ایک قاصد کہتے ہیں. رسول یعنی بھیجا ہوا شخص، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ اشخاص، یہ انسان دنیا میں بھیجے ہیں. مطلب جو بھی اور نبی جو ہے، نبی یعنی خبر پہنچانے کہ اللہ تعالیٰ کی خبر جو ہے بندوں تک پہنچائے. اور اصطلاحی لحاظ سے رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ نبی ہے. اچھا، سارے انبیاء نبی ہیں لیکن سارے رسول نہیں ہیں. سارے رسول نبی ہیں، سارے نبی رسول نہیں ہیں، سارے رسول نبی ہیں. یعنی نبی تو سارے ہیں، ٹھیک، لیکن رسول اس میں خاص ہیں. اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کو کتاب ملی ہو، ایک خاص شریعت ملی ہو، یا یہ شریعت اس کو وراثت میں ملی ہو دوسرے نبی سے. تو یہ رسول جو ہیں تعداد میں کم ہیں اور نبی سارے کے سارے ہیں. 1,24,000 جو ہیں یہ سارے انبیاء کرام ہیں، لیکن رسول جو ہیں اس میں بہت کم تعداد میں ہیں. اس کے بعد جو ہے رسولوں پر ایمان کے بعد آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنا. یہ اچھا، جس انسان کا قیامت کے دن پر ایمان ہو تو وہ اس کے عمل میں کافی چینجز، یہ نیت اور یہ یقین جو ہے اس کے عمل میں کافی چینجز لے آتی ہیں. وہ یہ کہ بندے کو اگر مثلاً ایک سوراخ میں ایک سانپ گھس گیا اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس سوراخ میں جو ہے سانپ گھسا ہوا ہے، تو اس کے بعد
کل کو سارے انسان آپ کو بتائیں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے سپیرے ہوں، چاہے جو بھی ہوں، اور آپ کو بتائیں کہ بھئی اس میں کوئی سام نہیں، آپ اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں، لیکن آپ کو یقین کیا کہتے ہیں، آپ کو یقین ہو کہ میں نے کل اس میں سانپ دیکھا ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی جو ہے دوسروں کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو اگر کسی انسان کا یہ یقین ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی اور مجھے جنت اور جہنم ملیں گی اپنے اعمال کی بدولت، تو وہ کیسے جو ہے نافرمانی قصداً کر سکتا ہے؟ انسان سے گناہ ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی رکھی ہے کہ آپ توبہ کیا کریں اور جو ہے آئندہ فیوچر کے بارے میں جو ہے یہ عزم رکھیں کہ میں یہ گناہ پھر نہیں کروں گا، تو ایسا توبہ قبول ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے اس کے اعمال اللہ تعالیٰ پازیٹیو ہی رکھتے ہیں بڑی جلدی سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کافی تفصیل ہے، وہ بعد میں ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں کر لیں گے۔ تو صرف یہ وہ ہو کہ آخرت پر ایمان جو ہے یہ ایمان کے ان 7 حصوں میں شامل ہے۔ تو اور آخرت پر ایمان کیسا ہے کہ یہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب اس میں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جو چھٹا وہ ہے وہ تقدیر کے بارے میں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر پر ایمان یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور اس پر بھی ایک علیحدہ سیشنز ہونے چاہیے۔ یہ تو ہم صرف وہ تعداد پورے کر رہے ہیں کہ ایمان میں جو ہے یؤمنون بالغیب، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا قرآن کو ہدایت ذریعے بتایا ہے متقیوں کے لیے، اور متقی جو ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کا غیب پر ایمان مضبوط ہو، اور غیب پر ایمان رکھنے کے لیے 7 چیزوں کو ذہن میں کیا کہتے ہیں 7 چیزیں ضروری ہیں۔ تو ان میں سے جو چھٹا ہے وہ تقدیر ہے۔ تقدیر کے بارے میں یہ یقین رکھنا، اس ایمان مفصل میں یہ بات تفصیلی ذکر ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر شر کا ہو یا خیر کا ہو اس کو اللہ ہی پر جو ہے وہ رکھیں کہ خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اچھا اس کے بارے میں ایک آیت میں بڑی اچھی تفصیل ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اگر لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایک رحمت سے نوازنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور اگر کسی نعمت کو اللہ روکنا چاہے کسی سے تو وہ ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تو اس انسان کو وہ نعمت نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ یقین اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، اور تقدیر جو ہے تقدیر میں جو چیز لکھی ہوگی وہ ہمیں مل کر رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے اچھا تقدیر پر ایمان سے انسان کے صحت پر بھی بڑے وہ آپ دیکھتے ہیں جو ڈیولپ نیشنز ہیں، جاپان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو سوئسائڈل جو ریٹس ہیں، خودکشی کے جو کیا کہتے ہیں جو شرح خودکشی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ لوگ ناکامی کو نہیں برداشت کر سکتے، اور مسلمان جتنے بھی تکلیف میں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خودکشی کم کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو کوئی تکلیف ملے یا کوئی ناکامی کا سامنا ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تقدیر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا ہوگا، تو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس میں انسان کی زندگی پر بڑا پازیٹیو اثر بھی ہے۔ سر جیسے مطلب اس کا یہ کہ ہم یہ تقدیر جو ہے یہ ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے، ہمیں کمبائنڈ رکھتی ہے کہ ہم مطلب بکھرے نہ، مطلب اتنے مایوس ہی نہ ہو کہ ہم بکھر جائیں۔ بالکل، نا امیدی ہمارے دین میں ممنوع ہے، حرام ہے، نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، اور تقدیر پر ایمان ہی ہمیں نا امیدی سے بچاتی ہے۔ اگر کسی کا تقدیر پہ ایمان مضبوط ہو تو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ بھئی اس بار نہیں اگلی بار میں اس میں سکسیسفل ہو جاؤں گا وغیرہ۔ تو یہ آپ کی زندگی میں بڑا پازیٹیو رول رکھتا ہے تقدیر پر ایمان۔ اور ایمان کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد زندگی۔ اصل میں یہ آخرت کے اس میں بھی ذیلی طور پر آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص رکھا ہے کیونکہ کافر جو ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو یقین نہیں رکھتے، وہ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی جب ہم ریزہ ہو جائیں مٹی میں، جب ہماری ہڈیاں نہیں رہیں گی تو ہم پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اس کا بڑی خوبصورتی سے، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر بات خوبصورت ہے، بہترین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ ذرا جو پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا کامن سینس کے مطابق نا، پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس کو اگر ایک دفعہ بن جائے
اگر ایک دفعہ کوئی وہ چیز بن جائے تو دوبارہ اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. لہٰذا انسان کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہلی دفعہ بھی کوئی مشکل نہیں تھی انسان کو بنانے میں, لیکن اس نے عدم سے یعنی نیت سے کیا کہتے ہیں وہ نہیں تھا اس دنیا میں اور اس کو پیدا کیا, تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. آپ F-16 جہازوں کو دیکھیں, پہلی دفعہ اگر انسان کو مشکل تھا F-16 جہاز بنانے میں, ایک دفعہ بن گیا, اب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے اگر فرض کریں اگر یہ مفروضہ بھی غلط ہے, لیکن فرض کریں اگر مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. نہیں سر, ایک تو یہ ہے. دوسری اللہ تعالیٰ ایک مثال کے طور پہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ جب زمین میں دانہ ڈالتے ہیں تو یہ دانہ جو ہے یہ تو ایک مردہ کی مثال ہے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کو جرمینیشن اس کی کرنا, اس کی گروتھ کرنا, اس کا بڑھنا, اس دانے سے پودے کا نمودار ہونا, یہ تو ہمارا کام نہیں ہوتا, یہ انسان کا کام تو نہیں ہے نا. یہ کون کرتا ہے؟ جب ایک مردے دانے سے ایک زندہ پودا بنا سکتا ہے تو اسی طرح ایک مردے شخص کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سر آج کل ہماری سافٹ ویئر نے اتنی ترقی کر لی ہے نا کہ ہم کوئی بھی پکچر لیں اس کو ہم چلا سکتے ہیں, اس سے ہم ایسا لگتا ہے جیسے وہ باتیں کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چل رہے. سوچ اگر ہم انسان اتنے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو بے شک اس بات پہ بھی قادر ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کرے گا اور ہمیں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا جب تک زندگی ہے اس بات پہ بندہ سوچے کہ میں نے ان سارے کاموں کا کچھ جواب جو ہے وہ مجھے دینا ہوگا. لہٰذا آئی مسٹ بی پازیٹیو, اور میں کچھ ایسے کام نہ کروں جس پہ مجھے وہاں شرمندگی ہو. سر ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ میرے خیال میں اور آگے بھی بڑھے گا اور زیادہ لینتھی بھی ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ بھی سمجھیں گے اور ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. خدا حافظ.